السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فیروز عالم مرکزی خادم الطلاب جامعہ عربیہ نور العلوم نوری مقام قدرہ ضلع اناؤ یو پی، اور آپ سن رہے ہیں تحسین نیٹ ورک۔ انشاءاللہ تبارکہ و تعالی آج گفتگو زکوٰۃ کے سلسلے میں ہوگی، تو سماعت کریے۔ زکوٰۃ اصطلاح شرع میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ زکوٰۃ فرض ہے اس کا منکر کافر، اور نہ دینے والا فاسق، اور قتل کا مستحق، اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار وہ مردود الشہادہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ تبارکہ و تعالی نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ تبارکہ و تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چٹیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ عزیزان گرامی، آیات مبارکہ اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر کتنی وعیدات ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں۔ تو رفیقان گرامی، آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ تو عذاب الہی کے آپ شکار ہوں گے، اور رب کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ بچ جائیں گے، ہمیشہ یہ سوچیں اللہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 آدمی کے قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ جب پکڑنے پر آئے تو پھر تنکے سی غلطی ہو تو اس پہ رب پکڑ فرما لے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اللہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے پاپیوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ اگر پکڑ لے تو پھر کیا کرو گے؟ تو عزیزان گرامی، یہ ذہن میں رکھو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت کسی ادنا سی چیز کی وجہ سے کر لے، پھر آپ جہنم میں جاؤ۔ لہذا عزیز، اس سے بچنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ جو فرامین خدا ہے اور جو ارشادات نبوی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ انشاءاللہ تبارکہ و تعالی آپ ساری چیزوں سے محفوظ و مامون رہو گے، اور زکوٰۃ جن حضرات پر فرض ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور ان کو مدارس دینیہ میں دیں، اور جو مسلمان فقیر ہیں ان کو دیں، اور جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں خاص کر ان کا خیال رکھیں، اور جو آپ کے گاؤں پڑوس میں جو غریب یتیم ہیں ان کو اس کا پیسہ دیں، جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی
اس کے حق رکھتے ہیں۔ مولا کریم تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب دعا کر لیتے ہیں، مولا کریم جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے تو اپنی شان کریمی رحیمی کے توسل سے اسے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور اس پر مجھے اور جتنے سامعین سماعت کر رہے ہیں سبھی کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، آمین یا سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فیروز عالم مرکزی خادم الطلاب جامعہ عربیہ نور العلوم نوری مقام قدرہ ضلع اناؤ یوپی، اور آپ سن رہے ہیں تحسین نیٹ ورک۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج گفتگو زکوٰۃ کے سلسلے میں ہوگی، تو سماعت کریے۔ زکوٰۃ اصطلاح شرع میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ زکوٰۃ فرض ہے اس کا منکر کافر، اور نہ دینے والا فاسق، اور قتل کا مستحق، اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار وہ مردود الشہادہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے انہیں دیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چٹیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ عزیزان گرامی، آیات مبارکہ اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر کتنی وعیدات ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں۔ تو رفیقان گرامی، آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ تو عذاب الہی کے آپ شکار ہوں گے، اور رب کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ بچ جائیں گے، ہمیشہ یہ سوچیں اللہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 آدمی کے قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ جب پکڑنے پر آئے تو پھر تنکے سی غلطی ہو تو اس پہ رب پکڑ فرما لے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اللہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے پاپیوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ اگر پکڑ لے تو پھر کیا کرو گے؟ تو عزیزان گرامی، یہ ذہن میں رکھو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت کسی ادنا سی چیز کی وجہ سے کر لے، پھر آپ جہنم میں جاؤ۔ لہذا عزیز، اس سے بچنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ جو فرامین خدا ہے اور جو ارشادات نبوی ہے
اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ساری چیزوں سے محفوظ و معمون رہو گے۔ اور زکوٰۃ جن حضرات پر فرض ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور ان کو مدارس دینیہ میں دیں، اور جو مسلمان فقیر ہیں ان کو دیں، اور جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں خاص کر ان کا خیال رکھیں، اور جو آپ کے گاؤں پڑوس میں جو غریب یتیم ہیں ان کو اس کا پیسہ دیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اس کے حق رکھتے ہیں۔ مولا کریم تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب دعا کر لیتے ہیں، مولا کریم جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے تو اپنی شان کریمی رحیمی کے توسل سے اسے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور اس پر مجھے اور جتنے سامعین سماعت کر رہے ہیں سبھی کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، آمین یا سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم۔